بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈ میں کروڑوں روپے کے غبن میں ملوث ایف آئی اے کی 2 FIR میں نامزد ملزم اور عبوری ضمانت پر رہنے والا انتہائی جی ہاں، اب آگے میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ افسر جو ہے محمد ایوب خان ملازمت پر بحال کر دیے گئے ہیں، اور پھر ان کی تعیناتی کہاں کی گئی ہے وہ بھی ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ کس نے بحال کیا ہے، کیوں بحال کیا ہے، اور اس سے آپ کی پینشن کو کیا نقصان پہنچا ہے، یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کے ذیلی ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن EOBI میں لاقانونیت ایک بار پھر اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، جس کے باعث ادارہ کی ڈیپوٹیشن انتظامیہ کی جانب سے اختیارات کے غلط استعمال اور بڑے پیمانے پر قانون شکنی اور EOBI کے غریب محنت کشوں کی پینشن فنڈ کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچانے کا سلسلہ تاحال جاری ہے، رک نہیں سکا ہے، جس کی تازہ مثال ملک کے لاکھوں غریب محنت کشوں کی پینشن فنڈ میں 2 مختلف جرائم اور کروڑوں روپے کے غبن میں ملوث اور FIA کراچی اور اسلام آباد کی جانب سے 2 FIR میں نامزد شدہ اور عبوری ضمانت پر اور سخت سزا کے مستحق اعلیٰ افسر محمد ایوب خان کو ایک بھاری سیاسی سفارش کے ذریعے نہ صرف ملازمت پر بحال کر دیا گیا ہے، بلکہ اس انتہائی بددیانت افسر کو انتہائی منفعت بخش اور کلیدی عہدہ پر بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ایک سابق اسسٹنٹ، یہ FIR کا عکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے، اور تفصیلات کے مطابق اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ایک سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایوب خان، جو ایک بھاری سفارش کی بدولت 6 نومبر 2007 کو EOBI جیسے قومی فلاحی ادارہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور FIA کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اس نے 8 نومبر 2007 کو اسٹیٹ لائف سے استعفیٰ دیا تھا۔ اس طرح محمد ایوب خان نے ماہ نومبر 2007 کی تنخواہ اسٹیٹ لائف اور EOBI دونوں اداروں سے حاصل کی تھی۔ EOBI میں انتہائی مشکوک طریقہ سے بھرتی ہونے والا افسر ایوب خان امپلائی نمبر ہے اس کا 923444، موجودہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل فائنانس ہیڈ آفس، ایک انتہائی متعصب اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اچھی شہرت کا حامل شخص نہیں ہے، جس کے خلاف ماضی میں بھی 2010 میں EOBI کے غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈ سے انویسٹمنٹ کے نام پر اور اپنی بھاری کمیشن کے لالچ میں میسرز AKD سیکیورٹیز لمیٹڈ کراچی کے CEO محمد فرید عالم اور محمد اقبال ڈائریکٹر اور طارق کی ملی بھگت سے میسرز ایمیٹیکس پرائیویٹ لمیٹڈ کراچی کے انتہائی کم قیمت مالیت کے ہزاروں شیئر انتہائی بلند نرخوں پر خریدنے کے اسکینڈل میں EOBI کے غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈ کو 290 ملین روپے کا ناقابل اطلافی نقصان پہنچانے کے الزام میں انکوائری نمبر 34/2014 بتاریخ 23 سپتمبر 2014 میں اختیارات کے غلط استعمال اور سنگین مالی بدعنوانیوں کے الزامات ثابت ہو جانے کے بعد FIA کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی نے عبوری ضمانت پر رہنے والے EOBI کے اس انتہائی بدعنوان افسر محمد ایوب خان والد امیر دوست محمد، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل فائنانس EOBI ہیڈ آفس کراچی اور ساکن مکان نمبر 24206 B ڈرگ روڈ کراچی، حامل قومی شناختی کارڈ نمبر اس کا جو ہے وہ 420005892849-1 سمیت میسرز AKD سیکیورٹیز لمیٹڈ کراچی کے CEO محمد فرید عالم اور محمد عالم قریشی، محمد اقبال والد محمد اسماعیل ڈائریکٹر اور طارق والد آدم کے خلاف EOBI کے غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈ کو 290 ملین روپے کا ناقابل اطلافی نقصان پہنچانے کے الزام میں FIA کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی میں ریاست بذریعہ علی مراد انسپکٹر FIA کراچی کی مدعیت میں
ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 409, 109 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर मोहम्मद अयूब खान अबूरी जमानत पर है। इस FIR के दर्ज होने के बाद उस वक्त के EOBI की इंतजामिया ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए अयूब खान डिप्टी डायरेक्टर जनरल फाइनेंस हेड ऑफिस को बजरिया नोटिफिकेशन नंबर 7/2016 बतारीख 8 जनवरी 2016 उसे मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया था। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद अयूब खान का शुमार EOBI के इंतहाई 62 अफराद में जो है वो लिया जाता है। जो EOBI पेंशन फंड में 290 मिलियन रुपए की इस खबर में मुलविस होने के अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड ऑफिस कराची में अपनी तैनाती के बावजूद अपने ज़बरदस्त असर रसूख की बदौलत EOBI के गैर फ़ाल ज़ैली इदारा सहारा इंश्योरेंस कंपनी इस्लामाबाद के CEO की हैसियत से गैर कानूनी तौर पर भारी तनख्वाहें, पुरकशिश मराद, TADA और इजलासों के नाम पर भारी फीसें भी वसूल करता रहा है। इसी तरह इंतहाई बदउनवान अफसर मोहम्मद अयूब खान डिप्टी डायरेक्टर जनरल फाइनेंस ने 2013 में EOBI रीजनल ऑफिस एबटाबाद के एक मुलाजिम अली हुसैन असिस्टेंट की जानिब से गैर कानूनी तौर पर EOBI के कई करोड़ रुपए मालियत के आजरू से वसूल शुदा कंट्रीब्यूशन की रकम को गैर कानूनी तौर पर अपने ज़ाती बैंक अकाउंट में जमा कराने की संगीन इल्ज़ामात के तहत इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर की हैसियत से अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए बाजार अफसरान की साज़बाज से मुलज़म अली हुसैन से मुंह मांगी भारी रिश्वत के एवज उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट में सिफारिश की कि अली हुसैन ने इतराफ़ जुर्म करते हुए इकरार किया है कि वो कंट्रीब्यूशन की बाद में गबन की गई 3 करोड़ रुपए की रकम EOBI को वापस कर देगा, लिहाजा उसे ओहदा में तनज़ली की मामूली सज़ा देकर तंबीह करते हुए दरगुजर से काम लिया जाए। लिहाजा मोहम्मद अयूब खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मुलज़म अली हुसैन को पेंशन फंड की भारी रकम में संगीन खयानत की सख्त सज़ा से बचाकर महज उसकी एक सालाना तरक्की रोक ली गई थी, जिसके बायस EOBI बदयानत और बदउनवान मुलज़म अली हुसैन आज भी EOBI की मुलाजमत से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है और अब उसकी तैनाती जो है वो इस्लामाबाद ऑफिस में है। ज़राए का कहना है कि 1976 में EOBI के क़याम का बुनियादी मकसद मुल्क के निजी शोबा के मुलाजमीन और कारकुनों को उनके इदारों और मालकान के ज़रिए रजिस्टर करके उनके आजरों से माहाना कंट्रीब्यूशन वसूल करके उन्हें रिटायरमेंट के बाद और मजदूरी की सूरत में ताहयात पेंशन फराहम करना है और उनकी वफ़ात की सूरत में उनके पसमानदान को भी ताहयात पेंशन फराहम करना है। इसलिए कानून के मुताबिक EOBI को एक कौमी वक्फ यानी ट्रस्ट इदारा की हैसियत हासिल है, जिसके पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने EOBI को इनकम टैक्स से भी मुस्तस्ना करार दिया हुआ है और इस लिहाज से EOBI एक्ट मजरिया 1976 तहत इदारा के तमाम अफसरान और मुलाजमीन भी इस वक्फ इदारा के लिए मुतवल्ली ट्रस्टीज़ की हैसियत रखते हैं। इसलिए EOBI का आला सतही सह फरीकी इंतज़ामी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ कहलाता है। लेकिन पिछले दिनों एक तवील अरसा के बाद जब अली हुसैन की जानिब से गरीब मेहनत कशों के पेंशन फंड में करोड़ों रुपए की खबर के केस का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस्लामाबाद के एक इजलास में मंजर आम पर आया, तो कमेटी ने इस मामला पर EOBI की इंतजामिया पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इस केस को फौरी तौर पर मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म दिया, जिस पर EOBI की इंतजामिया हरकत में आई और छानबीन के बाद हैरत अंगेज तौर पर यह सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया कि मोहम्मद अयूब खान की इंक्वायरी रिपोर्ट के बरअक्स मुलज़म अली हुसैन ने EOBI को गबन शुदा करोड़ों रुपए की रकम से वापस ही नहीं की और EOBI के फाइनेंस डिपार्टमेंट में उस रकम के जमा कराए जाने का भी कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। इस करप्शन केस में मोहम्मद अयूब खान जैसे बदयानत और बदउनवान अफसर के सादिक और अमीन और ट्रस्टीज होने का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी तरह सन 2016 से 2022 तक अपने पूरे अरसा मुअत्तली के दौरान मोहम्मद अयूब खान को उसके ज़बरदस्त असर रसूख की बिना पर EOBI के सरकारी रिकॉर्ड तक मुकम्मल रसाई हासिल रही और वह हेड ऑफिस में अपने हमदर्द आला अफसरान डायरेक्टर जनरल HR डिपार्टमेंट शाजिया रिजवी, डायरेक्टर जनरल फाइनेंस हाफिज मोहम्मद साकिब भट्ट, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन शौकत कायम खानी, असिस्टेंट डायरेक्टर HR डिपार्टमेंट ताहिर सिद्दीक के कमरों में गपशप करता पाया जाता है और HR डिपार्टमेंट के बाद अफसरान खसूसी DG HR डिपार्टमेंट के इंतहाई बदउनवान और राशि अफसर ताहिर सिद्दीक
کو منہ مانگے نذرانے دے کر جو ہے وہ آشیرواد حاصل کر کے اہم پرسنل اور دیگر فائلوں سے مطلوبہ دستاویزات نکال کر اور پھر ای او بی آئی کے اخراجات پر ہی ان دستاویزات کی ہزاروں کی تعداد میں فوٹو کاپیاں کرا کر اور اس میں اپنی جھوٹی سچی کہانیاں بیان کر کے ادارہ کے سینئر اور دیانتدار افسران سے متعلق بے بنیاد شکایات منسلک کر کے نیب ایف آئی اے اور وزارت سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان اسلام آباد کو ارسال کرتا رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایوب خان اپنے معطلی پر غم و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے ای او بی آئی کے دیانتدار اور سینئر افسران کو اپنے بحال ہونے کے بعد ان سے بدلہ لینے اور نقصان پہنچانے کی سنگین دھمکیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ایوب خان اپنی 6 برس کی معطلی کے دوران اپنے بھاری تنخواہوں، پرکشش مراد، بھاری میڈیکل، انٹرٹینمنٹ الاؤنس، سینکڑوں لیٹر پیٹرول، ڈرائیور الاؤنس، گاڑی کی مرمت اور مینٹیننس، گھریلو ملازم کی تنخواہوں، گھر پر فون اور اخراجات کی سہولت سے پوری طرح لطف اندوز ہوتا رہا اور اس کے استعمال میں ای او بی آئی کی سرکاری ٹویوٹا کرولا 1800 سی سی گاڑی رجسٹریشن نمبر GW 290 بھی استعمال میں رہی۔ اس دوران محمد ایوب خان نے دارالحکومت اور خیبر پختونخوا کے مختلف اعلیٰ سیاسی سرکاری شخصیات کی لگاتار اور بھاری بھرکم سفارشوں کی بدولت ایف آئی اے میں اپنے خلاف درج کیس کو بھی سرد خانہ میں ڈلوا دیا۔ واضح رہے کہ ملک کے لاکھوں غریب محنت کشوں اور ان کی بیواؤں اور یتیموں کی پنشن کے قومی ادارہ ای او بی آئی میں اس انتہا درجہ کی لاقانونیت کے باعث غریب محنت کشوں کے پنشن فنڈ میں بڑے پیمانے پر غبن اور بڑے پیمانے پر لوٹ کھسوٹ اور سنگین مالی بدعنوانیوں کے باعث متعدد کیسے پر پہلے ہی ایف آئی اے اور نیب کراچی، لاہور، اسلام آباد میں تحقیقات جاری ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جون 2013 کے از خود نوٹس 35/2013 کے تحت 40 ارب روپے کے ای او بی آئی میگا لینڈ اسکینڈل کی سماعت تاحال جاری ہے۔ اس سلسلہ میں پچھلے برس 12 نومبر 2021 کو ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے ای او بی آئی اور ای او بی آئی کے ایک ذیلی ادارہ پاکستان ریئل اسٹیٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی پریامکو کی جانب سے ایک بڑے تعمیراتی منصوبہ سائن پلیکس اینڈ کمرشل کمپلیکس سیکٹر I-8 اسلام آباد کے ٹھیکوں اور تعمیرات میں اختیارات کے ناجائز استعمال، غبن اور سنگین مالی بدعنوانیوں کے خلاف انکوائری نمبر 19/2014 اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2010-13 کے دوران اس وقت کے چیئرمین ظفر اقبال گوندل اور اس کے حواری افسران واحد خورشید کنور، نجم الثاقب صدیقی اور دیگر کی جانب سے پنشن فنڈ سے انویسٹمنٹ کے نام پر کراچی، سکر، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور چکوال میں انتہائی ارزاں قیمت کی 18 اراضیات اور املاک کی غیر قانونی طور پر بلند قیمتوں میں خریداری پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 40 ارب روپے کے ای او بی آئی میگا لینڈ اسکینڈل کے از خود نوٹس نمبر 35/2013 کے مطابق تحقیقات کے بعد ای او بی آئی کے غریب اور محنت کشوں کی پنشن فنڈ کو 73.67 ملین روپے کا بھاری مالی نقصان پہنچانے کا الزام محمد ایوب خان سمیت ای او بی آئی کے دیگر افسران پر لگایا گیا ہے۔ تاحال زیر سماعت ہے، دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ای او بی آئی کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ بھی زیر التوا ہیں۔ ابھی ایوب خان کا جو کیس میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو بحال بھی کر دیا گیا ہے اور اس کو جو ہے منفیت بخش عہدے پر بھی تعینات کر دیا گیا ہے، جو کہ ای او بی آئی کے حوالے سے ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے براہ راست ای او بی آئی کی پینشن فنڈ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ علی حسین جیسے کیس میں 3 کروڑ روپے جو ہے وہ وصول کرنے کی بجائے اس نے جو ہے وہ بس کہانی بنا دی، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے نہ اس کا کوئی حوالہ ہے۔ بہرحال میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ای او بی آئی کے اندر یہ ظلم جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور اگر اس ظلم کو نہ روکا گیا تو ای او بی آئی کی پینشن کا جو یہ فلاحی ادارہ ہے یہ بہت جلد اپنا ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اپنا وجود بھی کھو دے گا۔